السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ترونٹی کا علاقہ ہے جو راولہ کوٹ سے مغرب جنوبی سائڈ پر واقع ہے۔ راولہ کوٹ شہر سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ اپنی جگہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی، شاید ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے۔ 1947 کے اندر یہاں جو مجاہدین کا کیمپ بھی رہا، تربیت بھی رہی، پھر پہلی عدالت بھی لگی، اور یہاں تھانہ سلسلہ بھی یہیں قائم ہوا تھا۔ اگرچہ ہم اس کو قائم نہ رکھ سکے اور اس کا وہ جو تقدس تھا یا مقام تھا یا منصب تھا اس کی حفاظت نہ کر سکے، بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بارش کے ساتھ ساتھ ہیں آج برف کا سلسلہ رات سے چل رہا ہے۔ چونکہ یہاں ہمارے علاقے کی جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے برف باری کے ساتھ ہی، یا ہمارے پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور پھر فصلوں پر اور پھلدار درختوں پر اس کے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت مناظر، یہ درختوں کے اوپر جو لگی برف، کبھی کبھار آپ جو ہے وہ سینڈریوں کے اندر تصاویر کے اندر دیکھا کرتے تھے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال یہ برف باری وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی پہلے بھی کی ہوئی ہے، لیکن پہلے کی بنسبت اس سال جو اس موسم کے اندر یہ آج پہلی مرتبہ جو ہے وہ تھوڑی بہتر برف باری ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو اللہ رب العزت نازل فرمائے، اس لیے کہ ہماری فصلوں کا دار و مدار، ہمارے پھلوں کا دار و مدار، یہ سارا کچھ اسی برف پر ہوتا ہے۔ اور ویسے یہ حسین و جمیل کشمیر کا وہ علاقہ، سارا ہی کشمیر اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ وہاں جس جگہ پر بھی آپ جائیں گے وہ اپنی مثال خود ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنا مقام منصب اور اپنی جو علاقے کی اہمیت ہے دین اسلام کی روشنی ہی کے اندر رہ کر کے اسے بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک جو ساتھ ساتھ اہم گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کشمیر کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں، ان جرائم کے اندر قتل ہے، خودکشیاں ہیں، عدم برداشت ہے، اس کی وجوہات ہمیں جاننا ہوں گی کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ کون سے عوامل، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عفریت بن کر کے نگل رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے تدارک کے لیے آگے بڑھ کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا اور اپنی توانائیاں صرف کرنا ہوں گی، ورنہ یہ جو عفریت آ رہا ہے، جو اسباب، جو ذرائع، جو عوامل، جو چیزیں بھی ہمارے ان بچوں کے یا نوجوانوں کے اندر عدم برداشت، آپ اگر غور کریں گے تو یہ ترونٹی کے اندر واقعہ ہوا قتل کا، اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ افسر مارکیٹ کے اندر منگ کا ایک نوجوان قتل ہو جاتا ہے۔ یہ آج جو گزشتہ رات کو روات کے اندر منگ ہی کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے درندگی کے ساتھ۔ پھر بمبر کے اندر 2-4 دن پہلے جو قتل ہوئے، بلکہ ایک چچا نے اپنے ہی بتیجوں پر فائر کر لیا اس وجہ سے کہ تمہارے مال مویشی ہماری کھیتی میں کیوں آگے، اور بھائی کو بھی زخمی کیا، 2 بچے جو ہے وہ چل بسے۔ یہ عدم برداشت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اور پھر اتنی کمزوری کے مال مویشی اگر آ کر کے وہاں کر لیتے ہیں، پھر جو درندگی کا واقعہ یہاں پیش آیا، ان ساری چیزوں کے تدارک کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا پڑے گا، ورنہ دنیا کے اندر بھی مجرم تصور ہوں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ کے ہاں مجرم اس لیے تصور ہوں گے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہوں گے۔ تو مصلحتوں کا شکار ہوں گے تو یہ ہماری نسلیں جو ہے وہ یہ اس کے اندر چلی جائیں گی، بہ جائیں گی۔